اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، دنیا اور آخرت کی جس خیر و بھلائی کی وہ امید رکھتے ہیں، اس کے حصول کے لیے وہ صبر اور نماز سے مدد لیا کریں۔ جیسے مقاتل بن حیان نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صبر سے مراد گناہ سے رک جانا ہے، اسی لیے اسے عبادات کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے، اور عبادات میں سر فہرست نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ مصیبت کے وقت صبر کیا جائے اور یہ بہت اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ ان امور کا ارتکاب نہ کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو دین پر ثبات اور استقامت کے لیے نماز سب سے بڑی مددگار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں، اے نبی، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مشکل کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے تھے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد دینے میں وصیت قصہ قارون میں ہے، جسے سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے جو اس نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی ہیں، صبر کرنے والے ہی کو ملے گا۔ اس طرح ارشاد باری تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، آپ سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دیں جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کی آپ سے دشمنی تھی وہ آپ کا جگری دوست ہوگا، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں، یعنی وصیت انہی کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کے معنی بہت گراں اور ثقیل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں کے لیے گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ اور فرمان الہی، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کا تعلق بھی پہلے کلام سے ہی ہے کہ نماز یا وصیت بہت گراں ہے، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ان کے تمام امور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کی طرف رجع ہیں کہ وہ اپنے عدل کے مطابق ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت اور جزا پر یقین کی وجہ سے ان کے لیے نیکیوں کا سر انجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یظنون انہم ملاقو ربہم کے بارے میں ابن جریر فرماتے ہیں کہ عرب یقین کو بھی ظن اور شک کو بھی ظن سے مسموم کرتے تھے، اور صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی، تجھے سردار نہیں بنایا تھا، تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ
کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے راحت اور آرام کے لیے مواقع عطا نہیں کیے تھے؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے پروردگار، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا آج میں نے تجھے بھلا رکھا ہے جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔